ڈائن ڈرامہ کی سٹوری تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہو چکی ہے۔ زوار شاہ جب پہلی بار میشا کو دیکھتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی ریزیمبلنس نہال سے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ نہال تو بہت مشرقی اور سادہ سی لڑکی تھی، جبکہ یہ لڑکی تو بہت فیشنیبل دکھائی دے رہی ہے۔ نہال کا گیٹ اپ تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی ڈاکٹر نوید سے ایک بار کنفرم ضرور کرتا ہے کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ لڑکی پاکستان سے نہیں بلکہ باہر سے پڑھ کے آئی ہے؟ تو ڈاکٹر نوید کہتا ہے جی ہاں بالکل، میں نے اس کی ساری ڈگریز ویریفائی کی ہیں، یہ فورن کوالیفائیڈ ہے اور بہت اچھی ٹرینڈ نرس ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے بیٹے حنین شاہ کی بہت اچھی پرورش ہو سکے گی اگر وہ اس کے زیر سایہ پلے بڑھے گا۔ لیکن زوار شاہ ڈاکٹر نوید کو کوئی امید نہیں دلاتا اور اسے بتا دیتا ہے کہ شباب تو حنین شاہ کے لیے بہت پوزیسو ہے، وہ تو اس کے آس پاس کسی کو بھٹکنے بھی نہیں دیتی۔ اب اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میشا کو ہائر کرتی ہے یا نہیں۔ لیکن جیسا کہ شباب تو پہلی نظر میں ہی میشا کو صاف ریجیکٹ کر دیتی ہے، جب حنین شاہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے اور میشا اپنی مامتا سے بےتاب ہو کے شباب کے ہاتھوں سے حنین شاہ کو چھینتی ہے اور پھر حنین شاہ میشا کے ہاتھوں میں آتے ساتھ ہی چپ ہو جاتا ہے اور شباب کے اندر جلن اور حسد کی ایک عجیب سی آگ بھڑکتی ہے کہ یہ ہوتی کون ہے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کے چپ کروانے والی۔ تبھی زوار شاہ کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کسی آیا کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کا ہر کام خود کر سکتی ہوں، جس پہ زوار شاہ ڈاکٹر نوید سے معذرت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے میشا کو یہاں چھوڑ جائیں، اگر تو شباب کا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں میشا کو پرماننٹ ہائر کر لوں گا، ورنہ میشا کو واپس بھیج دوں گا۔ اب ڈاکٹر نوید اشاروں سے میشا کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہوگا اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو، اور کسی طرح سے شباب کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ حنین شاہ کی پرورش اور حفاظت کے لیے تمہارا اس گھر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب میشا بھی سمجھ جاتی ہے کہ اسے اپنی مامتا یا جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لینا ہوگا۔ دوسری طرف زوار شاہ بھی شباب کو سمجھاتا ہے کہ حنین شاہ کی دن رات کیئر کرنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے ہلکے بن گئے ہیں اور صحت بھی کافی متاثر ہو رہی ہے، دیکھو نا تم حنین شاہ کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہو۔ اب ڈاکٹر نوید تو ہمارے بہت ریلائبل ڈاکٹر ہیں، اگر وہ اس نینی کو حنین شاہ کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اسے آزما کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے ایک ہفتے کے لیے اسے یہاں روک لیا ہے، اگر تمہیں پسند نہ آئی تو ہم اسے واپس بھیج دیں گے، لیکن میں نے صرف اور صرف تمہاری صحت کے پیش نظر اسے ہائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ جیسے تم خوش ویسے ہی میں خوش۔ جبکہ دوسری طرف زوار شاہ کی بہنیں فوزیہ اور ذکیہ بھی جب اس نئی نینی میشا کو دیکھتی ہیں تو انہیں بھی بار بار شبہ ہوتا ہے جیسے یہ لڑکی نہال انصاری ہے، لیکن پھر خود ہی سوچتی ہیں کہ نہال کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اب بھلا وہ قبر سے تو نکل کے آنے سے رہی۔ لیکن چونکہ انہیں نہال انصاری سے نفرت تھی تو اب میشا سے بھی بس اسی وجہ سے نفرت کرتی ہیں کہ اس کی شکل نہال انصاری سے ملتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف زوار شاہ کے سمجھانے پہ شباب فائنلی میشا کو حنین شاہ کی ٹیک کیئر کرنے کی رسپانسبلٹی دے دیتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو پھر وہ دن میشا کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ جبکہ میشا جسے ویسے تو شباب سے شدید نفرت ہے کہ اس کا لختے جگر اس طرح سنبھال کے بیٹھی ہے جیسے اس نے خود جنم دیا ہو، لیکن بظاہر اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے کہتی ہے کہ میم آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب میشا تو اسی بات پہ خوش ہے کہ فائنلی وہ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا سکتی ہے۔ حنین شاہ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے کہ یہ ظالم لوگ زیادہ عرصے مجھے تم سے دور نہیں کر سکتے، میں ان سب سے تمہیں چھین کے کہیں بہت دور چلی جاؤں گی اور پھر ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ اب میشا تو ہر وقت حنین شاہ کے ساتھ سائے کی طرح چمڑی رہتی ہے، جبکہ فوزیہ اور ذکیہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ شباب ہمیں تو حنین شاہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اور یہ انجان لڑکی ہر وقت اس کے بیٹے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے، حالانکہ دل سے تو وہ بھی حنین شاہ سے نفرت ہی کرتی ہیں کہ اس کی پیدائش کے بعد ہمارے بچوں کا حق اس حویلی پہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر حنین شاہ نہ پیدا ہوتا تو ظاہر ہے کہ زوار شاہ کی یہ تمام دولت جائیداد اس کے مرنے کے بعد ہمارے بچوں میں تقسیم ہوتی۔ بہرحال جب دیکھتی ہیں کہ شباب آس پاس نہیں ہے تو کسی بہانے سے حنین شاہ کے سر پہ پہنچ جاتی ہیں، جبکہ میشا کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ان عورتوں کی موجودگی حنین شاہ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔
تبھی انہیں کہہ دیتی ہے کہ میڈم کا آرڈر ہے کہ آپ لوگوں سے حنین شاہ کو دور رکھا جائے، جس پہ فوزیہ اور ذکیہ کو تو بہت غصہ آتا ہے اور میشا سے کہتی ہیں اپنی اوقات میں رہو، تم یہاں ملازمہ بن کے آئی ہو، زیادہ زبان چلائی تو تمہیں یہاں سے چلتا کریں گے، جس پہ میشا بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہاں سے باہر کون نکلتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ فوزیہ اور ذکیہ زوار شاہ کے پاس میشا کی شکایت کریں، میشا شباب کے پاس جاتی ہے اور فوزیہ اور ذکیہ کے بارے میں کہتی ہے کہ میم مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ عورتیں آپ کے بیٹے حنین شاہ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ میں نے ان کی آنکھوں میں حنین شاہ کے لیے نفرت دیکھی ہے، جیسے اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اور شباب کو یاد آتا ہے کہ واقعی ہی فوزیہ اور ذکیہ تو کسی کا بھی قتل کر سکتی ہیں، جس طرح ان لوگوں نے نہال انصاری اور نوری کا قتل کیا، لیکن ان کے چہرے پہ ڈر اور خوف تو دور کی بات، ذرا برابر شرمندگی بھی نظر نہیں آتی۔ تبھی باہر نکلتی ہے اور چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں مجھ سے پوچھے بغیر حنین شاہ کے کمرے میں آخر کون گیا تھا، جبکہ زوار شاہ بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے اور فوزیہ اور ذکیہ تو میشا کی طرف غصے سے دیکھتی ہیں کہ اسی نے ہماری شکایت لگائی ہے، لیکن گلہ کرتے ہوئے شباب سے کہتی ہیں کہ ہم حنین شاہ کی پھوپھیاں ہیں، کیا ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں؟ کیا ہم اسے اٹھا کے پیار نہیں کر سکتی؟ آخر ہمارے زوار شاہ کی اکلوتی اولاد ہے، اور یہ لڑکی جو بالکل ہی انجان ہے سارا دن حنین شاہ کے ساتھ رہتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اس پہ ہم سے زیادہ یقین ہے؟ جس پہ شباب بھی صاف فوزیہ اور ذکیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنا دیتی ہے کہ ہاں میں اس عورت پہ تم لوگوں سے زیادہ یقین کرتی ہوں، اور ویسے بھی جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہو نا ان پہ ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ فوزیہ اور ذکیہ تو خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے نہال کا قتل بہت چپ چاپ کیا اور اس وقت تو وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، تو شباب کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ بہرحال شباب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان عورتوں سے اپنے بیٹے کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے واقعی ہی کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو میشا کو پرماننٹ ہائر کر لیا جاتا ہے۔ لیکن میشا جسے اس گھر میں قتل کیا گیا تھا، نیند میں اسے وہی ڈرانے خواب آتے ہیں، جب جاگتی ہے تو پسینوں پسین ہوتی ہے اور دل اتنا بے چین ہوتا ہے کہ یہاں سے بھاگ کے کہیں چلی جائے، لیکن پھر اپنے بیٹے کا خیال آتا ہے تو کہتی ہے کہ میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں، اتنے آرام سے ہار نہیں مانوں گی حنین شاہ، تمہیں اپنے ساتھ لے کے ہی جاؤں گی۔ اور اب میشا کا اگلا شکار زوار شاہ ہے، کیونکہ وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، اور زوار شاہ بھی جب دیکھتا ہے کہ میشا حنین شاہ کا خیال شباب سے بھی زیادہ رکھتی ہے، ہر وقت اس کے آس پاس رہتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، اسے سجاتی سنوارتی رہتی ہے، تو آٹومیٹکلی زوار شاہ کے دل میں میشا کے لیے سافٹ کارنر تو پیدا ہو چکا ہے، لیکن اب میشا شباب کو زوار شاہ اور اپنے درمیان میں سے کیسے نکالتی ہے، یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا، کیونکہ ڈرامے کا اینڈ یہی ہونے والا ہے کہ میشا یعنی کہ نہال انصاری، فوزیہ، عامر، ذکیہ، جاوید، ان سب کو تو مار دے گی، جبکہ شباب کو اسی کوٹری میں بند کروا دے گی جہاں پر شباب نے نہال انصاری کو سزا کے لیے بند کروایا تھا، جبکہ ڈرامے کے اینڈ پہ نہال انصاری زوار شاہ اور اپنے بیٹے حنین شاہ کے ساتھ اس پوری حویلی پر راج کرنے والی ہے۔ تو ناظرین، کس کس کو نہال انصاری کی ایز اے میشا واپسی پسند آئی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔